کہ مسجد کوفہ میں جب امام نے لشکر حق کو تیار کرنا چاہا تاکہ لشکر باطل کی سرکوبی کی جا سکے، تو لشکر حق کو تیار کرنے کے لیے امام نے خطبہ دیا تھا مسجد کوفہ میں، آمادہ کیا کہ چلیں باطل کی سرکوبی کریں۔ ارے قبلہ اتنا آسان تھوڑی ہے کوئی، اللہ اکبر۔ آپ کو یاد نہیں ہے عبید اللہ ابن حر الجافی کا واقعہ، جس کی امام سے سرکار امام حسین علیہ السلام سے ملاقات، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گھوڑا بڑا قیمتی ہے، یہ تلوار بڑی مہنگے والی ہے، یہ لے جائیے، میں نہیں آ سکتا۔ امام نے ارشاد فرمایا ہمیں نہ تمہاری تلوار چاہیے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے، اگر تم ساتھ چل سکو تو آؤ۔ امام کے ساتھ چلنا اور ہے، امام کے نام پہ ڈونیشن دینا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا مجھے پہلے پھر آپ سب کو خدا یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا ساتھ عمل کے میدان میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ بڑا مشکل، ابھی امتحان ہوا نہیں ہے، ابھی میں نہ آزمایا گیا نہ آپ آزمائے گئے ہیں، تو بات سے بات نکلتی چلی اس لیے آ رہی کہ مجھے پورا پس منظر واضح کرنے میں مشکل پیش آ رہی۔ اب امام کے اس خطبے کے جواب میں کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ 4 طرح کے لوگ آباد ہیں، اور 4 طرح کے لوگوں میں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلے گروہ کے لوگ وہ ہیں کہ جو اموی ہیں، اور اموی کبھی بھی کھل کر آل محمد کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر خاموش ہو جائیں، وقتی طور پر مخالفت نہ کریں، ہو سکتا ہے ساتھ لشکر میں بھی آ جائیں، لیکن وہ جان دے دیں گے یہ ممکن نہیں۔ دوسرا گروہ خوارج کے واقعات تھے، اور خوارج کو کل اشارہ کر چکا، بیعت میں شرط رکھ رہے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسن کا شولڈر یوز کر کے اپنے اس والے مشن کو پورا کریں جو ان کے خیال میں نامکمل رہ گیا تھا۔ یعنی کہ حاکمین کے 2 طرف جو لوگ تھے جنگ صفین کے موقع پر، یہ ان دونوں کو اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، واللہ عالم بالصواب، یہ تاریخ لکھنے والے سب کے سب پاک اور پاکیزہ لوگ نہیں ہیں، لیکن خوارج کی باقیات امام کا ساتھ دے یہ بڑا مشکل ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس کو اور آسان کر لوں، شبس بن ربعی وہ شخص ہے جو کربلا میں امام کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے شمر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جو فرزند رسول کو ذبح کرنے میں ساتھ دے، وہ امام حسن کا ساتھ کہاں دے سکتا تھا؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تیسرا گروہ وہ جو شک کی حالت میں، اور شک کی لوگ تو بہرحال آپ کو کیا اندازہ ہے، یقیناً اس مجھ سے بہتر جانتے کہ شکیات کا سلسلہ چلا کہاں سے ہے۔ حدیبیہ کے مقام سے اس کی روایت چلی آتی ہے۔ ایک صاحب نے کہہ دیا تھا برملا پیغمبر کے منہ کے سامنے کہ جتنا شک مجھے آج نبوت میں ہوا ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ جو نبوت میں شک کر رہے ہوں وہ امامت پہ یقین کہاں کریں گے؟ تو کوفے میں رہنے والا تیسرا گروہ ہے شکاکین۔ اور چوتھا اور آخری گروہ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو تاکہ میں آج کی بات سے مربوط کر سکوں، چوتھا گروہ ان افراد کا تھا جو آپ کے ہمارے آج کی لینگویج میں
وہ عوام کی طرح بھیڑ بکریاں کی شمار کیجئے. وہ جہاں لوٹ کا، جہاں فائدے کا سامان دیکھا وہاں چل پڑے. یہ وہ غلام زادے، وہ کنیزوں کی اولادیں تھے جو مختلف عنوان سے وہاں لائی گئیں، مختلف علاقوں سے ان کی اولاد. اور یہ بڑے زیادہ بدن والے، اسلحہ ساتھ رکھنے والے. اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کرائے کے قاتل. ان کی بڑی تعداد تھی کوفے میں، ہزاروں کی تعداد میں تھے کوفے کے اندر. تو اب امام کا خطبہ تمام ہوا، کوئی اٹھ کے چلنے کو تیار نہیں. سب سے پہلے جس شخص نے لبیک کہا وہ ہے عدی ابن حاتم الطائی. جانا کہاں ہے؟ وہی طریقہ ہے ایسے مولائے کائنات کے دور میں تھا کہ کوفے کے باہر مقام نخلیہ پر جمع ہونا ہے. مقام نخلیہ بڑا میدان تھا کہ جہاں لشکر آمادہ کیے جاتے تھے. تو امام حسن کا خطبہ تمام ہوا اور ایک شخص اٹھا اور یہ کہہ کے اٹھا، کہاں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بڑے مرتے مجاہد ہو، چلو وقت آ گیا. چاہتے ہو کہ باطل ختم ہو جائے، چاہتے ہو کہ حق کامیاب ہو جائے، چلو اٹھو. اللہ اکبر. ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا. کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، جس کو آنا ہے وہ آ جائے. جب اتنی سست روی ہو لشکر کی تیاری میں، اور اب امام نے مقام نخلیہ پر پہنچ کر، بہرحال وہ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے گئے. کچھ قبائل ہوا کرتے تھے، آج بھی ہیں، اور قبائل کے افراد، قبائل کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اگر قبیلے کا سردار بیعت کر لے باطل کی تو یہ پورا قبیلہ باطل کا ہے. اگر قبیلے کا سردار بیعت کر لے امام وقت کی تو پورا قبیلہ امام وقت کا ہے. ان سب کو تیار کیا گیا. چلو اب لشکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تیار ہونے لگا. امام صاحب جود و سخا، صاحب علم الہی، صاحب زہد و تقوی. اللہ اکبر. ایسا عطا کرنے والے. ایک مرتبہ سفر کے موقع پر عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ، بہت مشہور اشارہ مکمل کر رہا، اور ساتھ میں عبداللہ ابن عامر ہے یا کوئی اور شخص جو بنو امیہ کا فرد ہے، سفر میں امام کے ساتھ ساتھ ہے. اور ایک مرتبہ ایک ایسے مقام پر رکے جہاں پر کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے. تو یہ اموی شخص کہتا ہے کاش اس میں کھجوریں ہوتی. میں نے یہ کیوں جملہ پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ چلنا ہے جس کا اختیار اتنا ہے، جو فرماتا تھا میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق کر دوں. اس کا ساتھ دینا تھا جو فرماتا تھا میں چاہوں تو، اللہ اکبر، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. اور اسی پر کسی نے امام سے کہہ دیا تھا بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کے نانا بھی ایسی باتیں کرتے تھے، آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہو. یاد رکھیے گا یہ لفظ جو استعمال ہوا نانا والا، یہ پیغمبر کی اولاد سب انہیں کہتے نہیں تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پیغمبر کی اولاد سب نہیں کہتے تھے آپ کے نانا ایسے ہی باتیں، اتنی ہمت ہے تو مجھے بنا کے دکھائیے عورت.
شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں۔ امام فرماتے ہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ تیرا کیا کام مردوں میں؟ کیا کمال ہے! امام نے صرف ضمیر بدلی، صیغہ مذکر کے بجائے مؤنث کا استعمال کیا، حکم نہ دیا۔ اگر امام صیغہ بدل دیں تو خدا جنس بدل دیتا ہے۔ امام نے خالی صیغہ بدلا، مخاطب مذکر کے بجائے مخاطب مؤنث کو استعمال کیا، تو پہلے تو سمجھ نہیں پایا، پھر جب تبدیلی بدن محسوس ہوئی تو اتنا شرم میں ڈوب گیا کہ وہاں مجلس میں بیٹھ ہی نہ سکا، نکل کے چلا گیا۔ وہ حسن جو سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے ارشاد فرمائے کہ تازہ ہو جا، تازہ ہو گیا، پھل دستیاب ہو گئے۔ جو کرائے کا حیوان ساتھ میں لایا تھا وہ کہتا یہ تو جادو ہے۔ امام نے سمجھایا جادو نہیں ہے، فرزند رسول کی دعا کا اثر ہے۔ جاؤ جا کے کھجور توڑ کے لے کر آ۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایسے میں کیا پرواہ ہے، نہ کھانے کا خیال ہونا چاہیے، امام حسن کے ساتھ ہے نا، نہ پانی کا خیال ہونا چاہیے، جب امام کے ساتھ چل رہے۔ اب امام نے لشکر کو تیار کیا اور مقام نخلیہ سے لشکر کو آگے بڑھانا ہے۔ امام نے پہلا بڑا دستہ روانہ کیا ہے اور اس میں لشکر کا سربراہ جس کو بنایا ہے، عجیب نام ہے اس کا، کیا نام لوں اس کا، عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس کو آپ شاید پہچانتے ہوں تاریخی اعتبار سے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کا براہ راست بیٹا ہے۔ عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے چچا۔ حضرت عباس کے ایک بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عباس مشہور ہوئے، اور دوسرا یہ بیٹا ہے عبید اللہ ابن عباس۔ امام کا اس اعتبار سے کزن ہوا نا حضرت عباس رسول خدا کے چچا۔ اس پر امام نے اعتماد کیا، لشکر کی سربراہی اسے دی آگے بھیجنے کے لیے۔ پہلا بڑا لشکر کا حصہ عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ امام نے ایک بنایا ٹکون، یعنی 3 افراد کو مشاورت کے ساتھ لشکر کی سربراہی دی۔ 2 افراد میں ایک سعد بن قیس اور ایک قیس بن سعید، دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ طریقہ تھا لشکر اسلام کا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شہید ہو جائے تو سیکنڈ کمانڈ کون سی ہوگی، سیکنڈ شہید ہو جائے تو تھرڈ کمانڈ کون سی ہوگی، تو کم از کم 3 افراد، لیکن 3 افراد کو امام نے پابند کیا ابن عباس کو کہ تم نے ان 2 سے مشورہ لازماً کرنا ہوگا قدم اٹھانے سے پہلے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ مولا آپ سب جانتے ہیں علم غیب کی بنیاد پر کہ یہ بک جائے گا، عبید اللہ ابن عباس بک گیا، کتنے میں بکا بتاؤں؟ 10 لاکھ میں، صرف اور صرف 10 لاکھ میں، اور 10 لاکھ بھی 5 لاکھ نقد، 5 لاکھ بعد میں۔ کیسے بکا اس کو بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مشکل یہ ہے حق کی
کہ حق نمبر تو کام نہیں کر سکتا، اور باطل کی آسانی یہ ہے کہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، جو نمبر چاہو دو وہ سب کام کر لیتا ہے۔ حق کی مشکل یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول کر، چلیے میں اپنے الفاظ کو بدل دیتا ہوں، ایک ہمارے جملہ مشہور ہو گیا، سے محاورہ کہوں نہ کہوں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کیا مشہور ہو گیا؟ کہ محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ کیا خیال ہے؟ سنا ہوگا آپ نے نا، محبت میں، لڑائی میں سب جائز ہے۔ یہ آپ کے یہاں کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، یہ بے ایمانوں کے یہاں کا ہے، ایمانداروں کا نہیں ہے۔ محبت میں بھی حلال و حرام ہے، اور جنگ میں بھی آداب جنگ ہیں، ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟